اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل کا اور 15ویں پارے کا آغاز معجزہ معراج کے بیان سے کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے معجزہ معراج کو بیان بعد میں کیا ہے، پہلے اپنی سبوحیت کو بیان کیا ہے، اپنی پاکیزگی کو، اپنی شان کو، اپنی عظمت کو اللہ کریم نے پہلے بیان فرمایا ہے۔ اللہ جل مجدہ جو ساری قوتوں، طاقتوں، قدرتوں کا تنہا مالک ہے، قوتیں اور قدرتیں اس کی ذاتی ہیں اور بے حد و بے حساب ہیں، ان قدرتوں کا کوئی شمار نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنی سبوحیت کا اور اپنی پاکیزگی و پاکی کا بیان کرتے ہوئے واقعہ معراج کا بیان شروع کیا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصہ میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بابرکت بنا دیا ہم نے جس کے گرد و نواح کو، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ بے شک وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے۔ معجزہ معراج نبی کریم علیہ السلام کے تمام معجزات میں سے جلیل القدر، عظیم الشان، محتم بالشان معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو قیامت تک معجزہ ہی رہے گا۔ عقل انسانی اس تک کبھی بھی رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ بہت سے لوگوں نے معجزہ معراج کا مختلف جہتوں سے، مختلف زاویوں سے انکار بھی کیا ہے۔ اگر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا انکار کیا جائے تو اس انکار سے تو آدمی کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ نص قرآنی کا منکر ہوگا۔ اگر مسجد اقصی سے اگلے سفر کا، جو کہ لامکان تک ہے، اگر اس کا انکار کیا جائے تو آدمی گمراہ ہوگا، گناہگار بھی ہوگا، گمراہ بھی ہوگا، کیونکہ اس کا بیان احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ تھوڑا سا بات کو آسان بنانے کے لیے میں 4 طبقوں کی بات کروں گا، 4 گروہوں کی۔ ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں معراج کرایا گیا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں ہے بلکہ عالم بیداری کا ہے، لیکن صرف حضور نبی کریم علیہ السلام کی روح کو معراج کرائی گئی، آپ کی روح نے سیر کی۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو معراج شریف کا معجزہ جب عطا کیا گیا اور آپ سفر معراج پر گئے تو آپ عالم بیداری میں تھے، خواب کا یہ واقعہ نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام جسم اور روح کے ساتھ گئے، لیکن جب جسم گیا تو وہ صرف آسمانوں کی سیر کی اور
सिदरतुल मुंतहा तक की सैर की। तीसरे तबके का मौक़िफ़ ये है कि गया जिस्म था लेकिन सिर्फ़ कहाँ तक गया, आसमानों तक गया या सिदरतुल मुंतहा तक गया। और दीदार किसका किया? हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का दीदार किया। जिब्रील अमीन को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असली रूप में देखा, असली हालत में देखा। ये मेराज थी। अब 3 तबकों की बात आपको समझ आ चुकी होगी। एक वो हैं जो कहते हैं ये वाक़या ख्वाब का है, दूसरे वो हैं जो कहते हैं कि वाक़या तो आलम बेदारी का है लेकिन रूह का वाक़या है, ये रूह को सैर कराई गई। तीसरे कहते हैं कि नहीं, रूह और जिस्म को सैर कराई गई लेकिन ये सैर सिर्फ़ सिदरतुल मुंतहा के मकाम तक थी और आपने जिब्रील अमीन को देखा अपनी असली हालत में और वहाँ से आप वापस पलट आए। अब अगर इन तीनों बातों को दुरुस्त मान लिया जाए तो मेरे ख़्याल में अगर ये ख्वाब का वाक़या होता या रूह का वाक़या होता या जिब्रील अमीन की ही ज़ियारत होती और आप आसमानों की सैर करके वापस आ जाते तो अल्लाह पाक अपने आप को सुबहान ना कहता। उसने सुबहान कहा है। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदा ख़ास को सैर कराई। अल्लाह पाक इतनी अज़मत के साथ, इतनी खुसूसियत के साथ इस वाक़े का ज़िक्र न करता। जब वाक़या का ज़िक्र इतना अज़ीम शान रखा गया है कि इसका आगाज़ सुबहान से किया तो अल्लाह पाक बताना चाहता है कि ये ना तो ख्वाब का वाक़या था, ना ये सिर्फ़ रूह का वाक़या था और ना सिर्फ़ ये आसमानों की सैर थी, बल्कि रब बताना चाहता है कि ये सैर सुबहान ने कराई है। सैर किसने कराई है? अच्छा, अल्लाह पाक यहाँ अल्लाह भी नहीं कह रहा अपने आप को, रब ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ने सैर कराई, रब कह रहा है सुबहान ने सैर कराई। इसके अंदर अल्लाह पाक ने सारे मुगालते दूर कर दिए, शुकूक व शुबहात की जितनी गर्द थी वो झाड़ दी और इंसानी जहन के अंदर आने वाले हर शुबे का जवाब दे दिया कि तुम किसी मुगालते का शिकार ना होना, किसी गलतफहमी का शिकार ना होना। सैर सुबहान ने कराई है, सैर सुबहान ने कराई है। वो जो है ना सुबहान, उसने कराई है सैर। भाई देखे ना, अगर मैं अपने किसी मेहमान को सैर कराऊं तो मैं उसको अपनी हैसियत में सैर कराऊंगा। जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी बसात है, जितने मेरे वसाइल हैं, ठीक है, गुजरात उसको दिखा दूंगा, और ज़्यादा हुआ तो उसको मीनारे पाकिस्तान दिखा दूंगा, उसको बादशाही मस्जिद दिखा दूंगा, और मैं कहाँ तक उसको ले जा सकता हूँ? अपने वसाइल के अंदर ही रहूँगा ना जी, वसाइल से बाहर तो नहीं जा सकता। जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी कुव्वत है, जितनी मेरी बसात है, उतनी ही सैर कराऊंगा ना। हर शख्स जिसको भी सैर कराए वो उसको अपनी बसात, अपनी ताकत के मुताबिक कराएगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये सैर किसी बंदे ने नहीं कराई, बंदे का तो मामला ही नहीं है, बंदा गया है, लेकिन जो बंदा गया है उसको लेकर जाने वाला सुबहान है। अब थोड़ा सा यहाँ सुबहान का माना समझ लें। सुबहान वो होता है जो हर ऐब से पाक हो, हर नक्स से पाक हो, हर कमज़ोरी से पाक हो, हर ज़ौफ़ से पाक हो, जिसको किसी की एहतियाज ना हो, किसी का मोहताज ना हो। सुबहान वो होता है जिसमें सारी कुव्वतें हैं, सारी ताकतें हैं, सारी पावर्स का वो मालिक है, वो होता है सुबहान। आप जब रुकू में कह रहे होते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, और आप जब सजदे में कह रहे होते हैं सुबहान रब्बियल आला, आप कोई छोटा सा जुमला तो नहीं बोल रहे होते। गर्दन झुकाकर, कमर टेढ़ी करके, सर सजदे में रख के आप कोई मामूली सी तो बात नहीं कर रहे होते।
سبحان جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ جو ساری قوتوں کا تنہا مالک ہے، ازل سے مالک ہے، ابد تک مالک رہے گا، وہ جو ساری طاقتوں کا مالک ہے، میرا رب بڑی عظمتوں والا ہے، میرا رب بڑا اعلیٰ ہے۔ تو رکوع اور سجدے کی تسبیحات کے اندر سبحان کا لفظ یہ کوئی معمولی سا لفظ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنی سبوحیت کا جب اعلان کیا ہے، اپنی سبوحیت کا جب اظہار کیا ہے، تو بہت بڑے واقعہ کو بنیاد بنا کر اپنی سبوحیت کا اظہار کیا کہ دیکھو اس واقعے کو، دیکھو یہ واقعہ کتنا عظیم ہے۔ یہ واقعہ جس کا نام ہے واقعہ معراج، اس واقعہ کو دیکھو، اس معجزے کو دیکھو، یہ کتنا عظیم معجزہ ہے۔ اس معجزے کو دیکھ کر پھر میری سبوحیت کو سمجھو کہ میری سبوحیت کیا چیز ہے۔ رب نے معجزہ معراج کو اپنی سبوحیت کا اظہار بنایا، معجزہ معراج کو اظہار بنایا۔ وہ سبحان تھا، وہ سبحان ہے، وہ سبحان رہے گا، لیکن اس نے اپنے سبحان ہونے کا ذکر جب کیا ہے، کہاں کیا ہے ذکر؟ جب معجزہ معراج کا ذکر کیا ہے۔ کوئی معمولی سا واقعہ تھا کہ اس نے کہہ دیا میں سبحان ہوں، بس ایک عام سا واقعہ تھا، خواب کا واقعہ تھا، روح کا واقعہ تھا، سیر کرائی، آسمانوں کی سیر کرائی، بس جبریل امین کو دیکھ کر واپس آ گئے۔ کیا صرف آسمانوں کی سیر سے اس کی سبوحیت واضح ہو جائے گی؟ بولیے نا، صرف جبریل امین کو دیکھ کر کیا اس رب کی سبوحیت کا اظہار ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، یہ تو واقعہ ہی محیر العقول واقعہ ہے، عقلوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دینے والا واقعہ ہے۔ اور واقعہ معراج کا ذکر کر کے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں سبحان ہوں۔ معراج کو سمجھو اور پھر میری سبوحیت کو سمجھو۔ اب لوگوں نے تینوں طبقوں کی میں نے بات کر دی ہے، اگر اس کو خواب کا واقعہ یا روح کا واقعہ یا صرف آسمانوں کی سیر اور وہ بھی جبریل امین کا دیدار تک اس واقعے کو محدود رکھا جائے تو آپ مجھے یہ بتائیں، کیا کافر اس واقعہ کا انکار کرتے؟ کافروں نے اس واقعہ کا انکار کیا ہے، اور انہوں نے بنیاد اس بات کو بنایا کہ ہماری عقل اس واقعہ کو نہیں مانتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے سارے واقعہ معراج کو خود بیان فرمایا، تو کافروں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اگر دیکھیں نا، فرض کریں کوئی بندہ کہے مجھے خواب آئی ہے، میں لندن گیا ہوں، یورپ گیا ہوں، ہالینڈ گیا ہوں، کینیڈا گیا ہوں، بس راتوں رات گیا ہوں، راتوں رات آ گیا ہوں، ہیں جی، امریکہ سے ہو کر آ گیا ہوں، اور ساتھ وہ کہے یہ خواب آئی تھی مجھے، کوئی بندہ کہے گا عقل نہیں مان رہی؟ بھئی جب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خواب آئی ہے، میری روح گئی تھی، میری روح کو خواب ہوئی ہے، میری روح کو زیارت ہوئی ہے، میری روح نے سیر کی ہے، کوئی کہے گا بھئی یہ کوئی عقل نہیں مان رہی؟ بھئی روح تو کہیں بھی جا سکتی ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ کافر اس واقعہ پر اتنا شور نہ بچاتے، اتنا کوہرام بپا نہ کرتے، اتنا وہ فساد نہ مچاتے دنیا کے اندر کہ یہ کیا ہو گیا، عقل تو اس کو مان ہی نہیں رہی۔ سی معراج ایک راز محبتاں دا تے نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب نے تے گیا جبریل اوتھے، سدیا طالب نے تے گیا مطلوب اوتھے، جبریل سی سد لے جان والا، بازے آکھ دے نے کنج گیا او عرشاں تے جان والا، ابر تیری عقل نو اتھے دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا۔ اللہ جانے جان والا یا لے جان والا۔
ہمارا اب میں چوتھے طبقے کی بات کرتا ہوں، اس طبقے کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ ہمارا اس پر موقف یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزہ معراج حالت بیداری میں عطا کیا گیا، پہلی بات۔ دوسری بات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جسم اور روح کے ساتھ یہ سیر کی۔ تیسری بات، آپ عرش اولی تک گئے، بلکہ لا مکان تک گئے، ساتوں آسمانوں کے پار گئے، سدرۃ المنتہا تک گئے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے قاب قوسین تک گئے، قاب قوسین سے بھی آگے تک گئے۔ اور سب سے بڑی بات اب میں کہنے لگا ہوں، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار کر کے واپس آئے۔ رات کے قلیل حصے میں گئے اور رات کے قلیل حصے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام واپس آ گئے۔